اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت الرحمن منعقد کی گئی ہے، اور الحمدللہ محفل میں خصوصی خطاب حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی زیدہ وجہہ فرمائیں گے۔ اس سے قبل بزم کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید والفرقان الحمید کی تلاوت سے کرنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ شارق اتاری صاحب سے اس خیال کے ساتھ کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مدہ دیجئے کہ ہے کہ غم زدوں کو رضا مدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ملتمس محترم جناب حافظ شارق اتاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری حاضری قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے محترم جناب حافظ شارق اتاری صاحب۔ اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں مزید برکتیں رفعت عطا فرمائے۔ الحمدللہ بزم کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو چکا ہے، اور بزم اصلاح معاشرہ کے کم سن ثنا خواہ محمد ایشان اتاری صاحب کو دعوت کلام دے لگا ہوں
کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی اپنے نعتیہ دیوان میں لکھتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور مجرموں چشمے تبسم رکھو، کہ مجرموں چشمے تبسم رکھو، کہ پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالی میرے سرداروں کے، کہ بول بالی میرے سرکاروں کے۔ محترم جناب اشارت داری صاحب حضرت کا پرزور نعروں سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حمد باری تعالیٰ مل کر پڑھتے کوئی لب خاموش نہ رہے۔ اللہ دنا ملئیے مولا دنا ملئیے، 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 اللہ دنا ملئیے مولا دنا ملئیے۔ ایک پلہ ہوئیے، ایک پلہ بافل ہوئیے، صبح شام ملئیے، اللہ دنا ملئیے مولا دنا ملئیے۔ ہر شے دا خالق اللہ، خالق تیرا ذکر اللہ، ہر شے دا خالق اللہ، خالق تیرا ذکر اللہ، ہر شے دا خالق اللہ، ہر شے دا خالق اللہ، خالق تیرا ذکر اللہ۔ عبادت کریے، عبادت کریے، اس کو انعام ملئیے، اللہ دنا ملئیے مولا دنا ملئیے، اللہ دنا ملئیے مولا دنا ملئیے۔ دامن دا پڑھیے، اللہ نور راضی کریے، دامن دا پڑھیے، اللہ نور راضی کریے، دامن ولیاں دا پڑھیے، اللہ نور راضی کریے۔ تو ہے خانے چونے توحیدی میں، خانے چوبر پر جام جائیے، اللہ اللہ دنا ملئیے مولا دنا ملئیے، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پر کیوں نے پڑا، اللہ اللہ اللہ
تارو تارو رضا اللہ 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 سورہ یاسین کے سورہ رحمان سورہ یاسین کے سورہ رحمان سورہ یاسین کے سورہ رحمان سورہ یاسین کے سورہ صدا اللہ 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 جب نظر کے عالم میں گو مولا یہ جگر جب نظر کے عالم مولا یہ جگر جب نظر کے عالم میں گو مولا یہ نظر کے عالم میں گو مولا یہ تیرا اللہ 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 ایک دفعہ بابا دے بلند کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھوں کو بلند کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری حاضری محترم حافظ کی شان عارف کی شان اللہ کریم علم اور عمل برکت عطا فرمائے الحمدللہ کچھ ہی لمحوں میں حضرت علامہ و مولانا مفتی شفیق الرحمن رضوی زیدہ مجدہ تشریف فرما ہو جائیں گے اور اپنے خصوصی بیان سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرمائیں گے اس سے قبل بزم اصلاح معاشرہ کے ایک اور کم سے خواہ محترم علی اتاری صاحب کو دعوت کلام دینے لگا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ آج ویسے بھی حضور شیخ الہند ولایت ہند کا یوم ہے اور اس نسبت سے آج محفل رکھی گئی ہے جشن خواجہ غریب نواز اسی نسبت سے حضرت کو دعوت کلام دینے کے لیے شعر پڑھنے لگا ہوں جن بھائی کو شعر سمجھ میں آئے بآواز بلند اور محبت کے ساتھ کہہ دیے گا سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی اپنے نعتیہ دیوان میں بہت پیارے طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو کہ جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور ان کے سوا رضا نہیں حامی کوئی جہاں کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں کہ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو کہ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو ملتمس محترم علی اتاری صاحب کو اس خیال کے ساتھ کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آئیے عقیدت محبت سے مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں کوئی لبی خاموش نہیں رہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ واگا کیا جود و کرم ہے شریعت کا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے گئے جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے گئے جس نے خود پار لگانا ہے کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے صلو علی الحبیب ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے
یہ حوالے تجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے گھر کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جو منگتا نہیں ہونے دیتے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری حاضری پیارے انداز سے ذات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شرما کریم ان کے بھی علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے پھر کر گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور رخصت قافلہ کا شور غشتے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں جن کی سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں جن کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں ماشاءاللہ بہت ہی رونق ماحول جناب علی انصاری صاحب نے بنا دیا ہے اور اسی پیارے ماحول میں اپنے ثنا خواہ افسر علی اشرفی صاحب کو دعوت کلام دے آگاہ ہو اس خیال کے ساتھ کہ وہ انداز وفا دیکھ رہے ہیں اور طیبہ سے ہر محبت کی صدا دیکھ رہے ہیں کہ نعت نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے کہ نعت نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے اور نبی کے شان جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے کہ اپنا جان دے دیں گے اپنی جان دے دیں گے اپنا مال دے دیں گے کہ اپنی جان دے دیں گے اپنا مال دے دیں گے کہ نبی کے شان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے کہ نبی کے شان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے ملتمس محترم جناب افسر علی اشرفی صاحب سے پرزور نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، ہاں میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کے صدقے میں ایسی
صدقے میں ایسی شام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ محترم جناب افسر علی اشرفی صاحب اللہ کریم ان کا کلام پڑھنا اپنے پاک بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور بلا تاخیر اپنے اگلے ثنا خواہ حافظ عبید عطاری صاحب کو دعوت کلام دینے لگا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ طیبہ کا ارادہ ہو یسوع حرم چلیے کہ طیبہ کا ارادہ ہو یسوع حرم چلیے 100 سجدے ادا کیجئے پھر ایک قدم چلیے اور جب راہ طیبہ میں گھر سے چلیے کہ جب راہ طیبہ میں گھر سے چلیے تو پاؤں تھک جائے تو سر سے چلیے اور اپنی منزل ہے مدینہ یارو جس کی منزل ہے ہاتھوں کو بلند کر کر ماشاءاللہ کہ سب کی منزل ہے مدینہ یارو بس اسی راہ گزر سے چلیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا اور ماشاءاللہ پیچھے بزم صاحب معاشرہ کا پینا فلیکس لگا ہوا ہے اور درمیان میں اعلیٰ حضرت کی مزار کی شبیہ ہے ایک سائیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے کعبہ شریف ہے اور ایک طرف مدینہ منورہ ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا آؤ میرے آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کہ آؤ میرے آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو محترم جناب عبید عطاری صاحب حضرت کبھی پرزور نعروں سے استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری وعلیکم السلام تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے میرے ساتھ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہر دیدار ہے حق ہے ہر نظر بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے
چاندنی رات ہے چاندنی رات ہے اور چھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سدرات المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم سدرات المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدار شوق کو کیجیے وارور دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے شام غربت اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے غلام حشر میں جب غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں جب نظر بعالم پاکی زگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکی زگی پڑے
ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کہ چلے غلام حشر میں جب نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو کے پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کہ چلے غلام حشر میں جب نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری حاضری پیش فرما رہے تھے جناب محترم عبید عطاری صلی اللہ الباری. اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. اپنے ایک اور کم سن ثنا خواہ اور اس کے بعد ہم تمام کے ہر دل عزیز ثنا خواہ محترم اسامہ حسن شادی صاحب کو دعوت کلام دوں گا. اس سے قبل جناب محترم عبدالرافع عطاری صاحب کو دعوت کلام دے لگا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی اپنے بہترین نعتیہ دیوان ہدائی کی بخشش میں فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، کہ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، کہ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. محترم جناب عبدالرافع عطاری صاحب الحمدللہ حضرت نے حفظ مکمل کر لیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم انہیں عالم دین اور عالم باعمل بنائے. کہہ دے آمین. پرزور نعروں سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بالکل بلند کر کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے اور نام لیوا ان کے جو ہوئے پیارے آقا نام لیوا ان کے جو ہوئے مدینے والے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے اور جب بلایا آقا نے مدینے والے جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے الحمدللہ بہت ہی پیاری حاضری پیش فرما رہے تھے اور اب بلا تاخیر اپنے ہر دل عزیز ثنا خواں الحمدللہ ہمارے علاقے کے بہت ہی پیارے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب محمد اسامہ حسن شاذلی صاحب کو دعوت کلام دے لگوں گا ان اشعار کے ساتھ کہ ایک روز کا ہے واقعہ صدیق اکبر نے کہا کہ ایک روز کا ہے واقعہ صدیق اکبر نے کہا بے شک محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ سن کر کلام معتبر کہنے لگے حضرت عمر اے ہادیو جن و بشر کشف الدجا بجمالہ عثمان صاحب نے کہا عثمان صاحب نے کہا ہے تجھ سے مجھ کو حیا الابتدا والانتہا حسنت جمیع خصالہ اور شاہ ولایت رو دیے کہ شاہ ولایت رو دیے کہنے لگے حضرت علی دیکھا نہیں تجھ سا نبی صلو علیہ وآلہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت مستمر جناب اسامہ حسن شاذلی صاحب سے حضرت کا پرزور نعروں سے سوال کیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میری گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میری گناہوں کا کرم تک پہنچا اور تیری معراج کے تو تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا گئے حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا گئے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا گئے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا گئے اور ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے گئے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا گئے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا گئے جن پر کرم دیکھا انہیں یہ پڑھتے سنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 یا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا 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 اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ اللہ یا اللہ اللہ سورہ یاسین کے گو سورہ رحمان 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ
جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ اللہم صل وسلم وبارك عليه لجپال نبی میرے دردادی دبا دینا لجپال نبی میرے دردادی دبا دینا لجپال نبی میرے دردادی دبا دینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت لجپال نبی میرے دردادی دبا دینا لجپال نبی میرے دردادی دبا دینا جد وقت نظر آئے جد وقت نظر آئے دامن ہوا دینا جد وقت نظر آئے دامن ہوا دینا اور میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا ایسا ذکر دی برکت ایسا ذکر دی برکت میری قبر بسا دینا ایسا ذکر دی برکت میری قبر بسا دینا اور آسیوی تمنا ربیا کے مدینے وچ آسیوی تمنا ربیا کے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کوتیانے پاوے طیبہ دے کوتیانے پیرا وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے دردادی دبا دینا جد وقت نظر آئے
مندی ہوا دینا ساک بھی آستانہ سلامت رہے ساک بھی آستانہ سلامت رہے پیر و مرشد ہمارا سلامت رہے پیر و مرشد ہمارا سلامت رہے ساتھ بھی آستانہ سلامت رہے یہ تو قرض خدا کا ہے سارا فیض یہ تو قرض خدا کا ہے سارا یہ فیض ان کا چشم یارانہ سلامت رہے ان کا چشم یارانہ سلامت رہے ساق بھی آستانہ سلامت رہے درس اسلام کے واسطے بھر میں درس اسلام کے واسطے بھر میں آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے ساق بھی آستانہ سلامت رہے ساری دنیا میں جس کی مچی ہے دھوم ساری دنیا میں جس کی مچی ہے دھوم پیر ثاقب ہمارا سلامت رہے پیر ثاقب ہمارا سلامت رہے ساق بھی آستانہ سلامت رہے پیر و مرشد ہمارا سلامت رہے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی پیاری حاضری پیش فرما رہے تھے اخی محترم اسامہ حسن شاذلی صاحب اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور بلا تاخیر جس وقت کا ہم تمام کو انتظار تھا وہ وقت آ چکا ہے حضرت علامہ و مولانا مفتی شفیق الرحمان رضوی زیدہ مجدہ ہم تمام کے درمیان تشریف فرما ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت اپنے روحانی اور عرفانی بیان سے ہم تمام کو قلوب فرمائیں گے بلا تاخیر حضرت کو اس اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دے لگا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرت کا پرزور نعروں سے استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت
بیٹھ جائیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، مختصر سی گفتگو کروں گا میں، اس لیے کہ محفل پاک کا جو مقصد ہے وہ محفل کو طول دینا نہیں ہے، بلکہ اکابرین کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر محفل سجا لینا ہی یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں مقدار کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ معیار کو دیکھا جاتا ہے. مقدار چاہے جتنی بھی ہو اور معیار نہ ہو تو ظاہر ہے پھر نیکی نہیں ملے گی، اور معیار تھوڑا ہو، مقدار جتنی بھی زیادہ ہو تو یہ چیز جو ہے یہ بندوں کے لیے بعض دفعہ نیکی کا سبب نہیں بنتی. تو ہم اگرچہ چھوٹے محفل کر رہے ہیں، یہ چھوٹی محفل نہیں ہے، ہر وہ محفل بڑی محفل ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اور جو اس کے نیک بندوں کے نام پر سجائی جائے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں قیامت کے دن نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. وہ خوشخبری کیا ہے کہ دنیا میں بھی یہ بے خوف رہیں گے، صرف انہیں اللہ کا خوف ہوگا، دنیا کا خوف نہیں ہوگا، دنیا داروں کا خوف نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس دن اللہ کے خوف سے بھی امن کے اندر ہوں گے. تو فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے رب کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. اللہ نے کہہ دیا ہے ان کے لیے خوشخبری دنیا میں اور آخرت میں ہے، سو ہے. اب اللہ کے کلمات بدلتے
نہیں ہے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سلطان الہند، ہند الولی اور اہل چشت کی جان، اہل چشت کی شان، میری مراد المعروف خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو کا آغاز ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ اور آپ کے شاگرد خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک خواجہ غریب نواز کی خدمت کی اور میں آپ کا خدمت گزار بن کے رہا۔ فرماتے 20 سال تک میں نے غریب نواز کی محفل میں بیٹھ کر غریب نواز کو کسی کا راز فاش کرتے نہیں دیکھا۔ غریب نواز کی محفل میں 20 سال رہا اور آپ کی مجلس میں نہ میں نے کبھی غریب نواز کو کسی کا راز فاش کرتے دیکھا، نہ کسی کی غیبت کرتے دیکھا اور نہ ہی کسی کے بارے میں برا بھلا کہتے دیکھا۔ فرماتے 20 سال میں غریب نواز کی محفل میں رہا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ آج اس پرفتن دور میں ہر ایک بندے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا جناب میں غریب نواز کا ماننے والا ہوں، تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو جب غریب نواز کی چھٹی شریف آتی ہے اور اس طرح کی پوسٹیں چلتی ہیں تو سیکولر لبرل تو بہت دور کی بات ہے، نام نہاد مسلمان ان لوگوں کو کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ پکا مشرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی اگر معین الدین کو کوئی غریب نواز کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں جناب غریب نواز تو صرف ذات اللہ کی ہے، یہ تو شرک ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر کوئی داتا گنج بخش علی حجویری کو داتا کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی اگر غوث اعظم کہتا ہے کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا ہے۔ جبکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، شرک میں پڑ جائے گی۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک میں پڑ جانے کا خوف نہیں ہے، ہاں ایک چیز کا خوف ہے کہ میری امت دنیا میں پڑ جائے گی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس ایک مرتبہ دودھ اور شہد لایا گیا نا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، میں نہیں پی رہا۔ اور صدیق اکبر اتنا روئے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی رو پڑے، اور پھر ہم تو چپ ہو گئے، ہم نے سسکیاں لے کے ہم نے خاموشی اختیار کر لی، مگر صدیق اکبر پھر بھی روئے جا رہے، کہتے ہم پھر رو پڑے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر نے اپنے آنسو پہنچے اور فرمایا پتہ ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہا حضور بتلائیں کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ میں سرکار کی مجلس میں حاضر تھا، میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں اور سرکار اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کسی چیز کو نا اپنے سے بھگا رہے ہیں کہ دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ تو میں نے سرکار سے عرض کی حضور کس کو بھگا رہے ہیں؟ کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی؟ فرمایا اے صدیق دنیا مجھ پر آ رہی تھی اور میں دنیا کو بھگا رہا تھا، تو دنیا نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھ سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، میں آپ کی امت پر اتنی حاوی ہو جاؤں گی کہ آپ کی امت مجھے خود سے دور نہیں کر سکے گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت دنیا میں پڑ جائے گی مگر مجھے اپنی امت پر شرک میں پڑ جانے کا خوف نہیں ہے۔ تو آج کوئی بندہ کتنی بڑی جسارت ہے یہ، یعنی کتنا بڑا بے باکانہ پن ہے کہ کسی کو بھی مشرک کہہ دو آپ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر کوئی معین الدین کا ماننے والا ہے معاذ اللہ وہ مشرک ہو گیا۔ بھئی مشرک کس کو کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، وہ ہے مشرک۔ غریب نواز، بھئی غریبوں کو نوازنے والا، یہ کہ شرک ہو گیا معاذ اللہ۔ غوث اعظم سب سے بڑے مددگار، مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے غوث اعظم کہ سب سے بڑے غوث مدد کرنے والے،
کیا کوئی معاذ ثم معاذ اللہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ غوث اعظم اللہ کی اجازت کے بغیر بھی مدد کرتے ہیں؟ کسی کا عقیدہ نہیں ہوگا نا. ہر ایک بندہ وہ غوث اعظم ہیں، مخلوق کے لیے ہیں، اور غوث اعظم اللہ کی اجازت سے، اللہ کی قوت سے، اللہ کی طاقت سے لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں. یہ معاذ اللہ شرک کیسے ہو گیا؟ تو غریب نواز کو غریب نواز کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے خادم کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر جب لنگر چلتا تھا نا، تو دور دراز سے غربا، فقراء، مساکین آتے تھے آپ کے لنگر خانے پہ اپنا لنگر تناول کرنے کے لیے. اور جو آپ کے مطبخ کے بڑے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ کبھی ہمیں حاجت پڑتی نا پیسوں کی تو میں سرکار غریب نواز کے پاس آتا، حضرت وہ کچھ راشن لینا ہے، کچھ چاول لینے ہیں، کچھ آٹا لینا ہے تو کچھ عطا فرمائیں. غریب نواز کی کوئی فیکٹریاں تو نہیں چلتی تھی نا، غریب نواز کے کوئی کارخانے تو نہیں تھے. تو خادم کیا کہتا ہے؟ غریب نواز اپنی جائے نماز اٹھاتے اور نیچے سے ہاتھ بھر کے جتنا ہمیں ضرورت ہوتا ہمیں عطا فرما دیتے. تو کہتے ہیں جب مصلی اٹھاتے ہیں نیچے خزانہ ہی خزانہ ہوتا نیچے. فرماتے پھر کبھی بھی آپ کے مطبخ میں کبھی کھانے کی کمی نہیں ہوئی. تو غریب نواز کا معنی ہی یہ ہے غریبوں کی فریاد رسی کرنے والا. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور یہ حدیث پاک مشاہد ہے. جب اس کو قبر میں رکھا گیا نا، بلکہ قبر سے پہلے جب اس کی روح کے قبض ہونے کا وقت آیا تو جناب عزرائیل علیہ السلام آئے تو کہا اے بندے تیری روح کے قبض ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو سوچ لے تو نے کوئی نیک کام کیا ہے آج تک. تو اس بندے نے بڑا سوچ و بچار کیا، کہتا کہ مجھے تو نہیں لگتا میں نے کوئی نیک کام کیا ہوگا. ہاں میں نے ایک کام کیا ہے. وہ کام کیا تھا؟ وہ بنی اسرائیلی کہتا ہے میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اگر مالداروں کو قرض دیتا ان کے پاس ادائیگی میں تاخیر ہوتی میں ان کو مہلت دیتا، جناب کل دے دینا، پرسوں دے دینا. اور کسی غریب کو میں قرض دیتا اس کے پاس نہیں ہوتے میں اس کو معاف کر دیتا تھا. غریب کو معاف کرتا تھا، امیر کو مہلت دیتا تھا. یہ میرے پاس نہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا. صحیح احادیث ہے، صحیح ضعیف حدیث نہیں ہے. اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ ہمارا بندہ ہو کے ہمارے بندوں پہ اتنا پیار کر رہا ہے، ہم تو خالق ٹھہرے، ہم تو رب ٹھہرے، ہمیں تو پھر اپنے بندوں پر اس سے کہیں گنا زیادہ پیار ہے. تو بنی اسرائیلی لوگوں کو قرض دے کے مہلت دے، اللہ اس پر اتنی کرم نوازی فرمائے. اور جو غریب نواز ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو کھانا کھلائے اور آج تہے مزار چلے گئے ہیں پھر بھی مسلسل دنیا آپ کے آستانے پہ آ کے کھانا کھا رہی ہے، تو اندازہ لگا سکتے ہو پھر غریب نواز کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا. تو بابا بلے شاہ علیہ رحمان آپ فرماتے تھے، کہتے ہیں میرا جو مرغوب مشغلہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ چولہا جلتا رہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ توا گرم رہے اور روٹیاں پکتی رہیں، غریب آتے رہیں، کھاتے رہیں، جاتے رہیں. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں میرا پسندیدہ مرغوب مشغلہ یہ ہے. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو اس فقر سے، اس غربت سے جو آپ کو کفر میں مبتلا کر دے. جب بندہ غریب ہوتا ہے نا، جب ہر طرف سے غربت نے آ کے ڈیرے جما لیے ہوتے، پھر بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ پر کلمات کفریہ بکتا ہے، کہتا اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، ان کو دیکھو دے رہا ہے، ان کو کھلا رہا ہے، مجھے تو کھلاتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی غربت سے پناہ مانگو جو تمہیں کفر کی سرحد میں لا کے کھڑا کر دے. اور میں قربان جاؤں ان اولیاء کرام کی شان پر. یہ اولیاء کرام کس جگہ پہ آ کے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ان اولیاء کرام نے چولہے ہی چڑھا کے کھڑے کر دیے ہیں تاکہ دنیا آتی رہے، کھاتی رہے، کوئی کفر میں مبتلا نہ ہو، کوئی کفر میں مبتلا نہ ہو. تو ان اولیاء کرام نے تندور جلا دیے، چولہے جلا دیے تاکہ کوئی حاجت مند ہو، غریب ہو، مفلس ہو، آئے اور چولہوں سے جو ہے کھانا کھائے اور کبھی بھی وہ کفر نہ کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ اولیاء کرام کا مرغوب اور محبوب ترین مشغلہ ہے
کہ وہ جو ہے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ نماز سے بڑھ کر ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جس سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے۔ فرمایا کہ نماز ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو سکتا ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں راز کی بات اگر اللہ سے کرنی ہے تو نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے ہی آپ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، بڑے کمزور جسم کے مالک۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی میں اس اللہ کے ولی سے پوچھوں بابا آپ کی کمزوری کی وجہ کیوں ہے؟ آپ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے وہ جو بزرگ تھے نا وہ صاحب کشف تھے، وہ روشن ضمیر تھے، وہ لوگوں کے دلوں کے معاملات جان لیتے تھے، لوگوں کے دلوں کے معاملات جان لیتے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی کافر بھی نا کافر، کبھی کبھار اللہ کافروں کو بھی یہ دولت دے دیتا ہے، وہ کافر بھی لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے ہیں، کافر بھی لوگوں کے دلوں کے حالات جان لیتے ہیں۔ بھئی ہمارے یہاں کے کرامت ہے نا، ایک موجہ، ایک استدراج ہے، جو کام ولی سے ہو سکتا ہے نا یہ کام کسی کافر سے بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی خواجہ غریب نواز کے مقابلے میں وہ جو جوگی آیا تھا ہواؤں میں اڑ رہا تھا نہیں اڑ رہا تھا؟ تو جسے خواجہ غریب نواز کی چپل نے مار مار کے نیچے کیا تھا، اب بتائیں وہ کافروں کے ہواؤں میں کیسے اڑ رہا ہے؟ اب یہی واقعہ جو ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے بھی ملتا ہے کہ سرکار حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس بھی ایک جوگی تھا، کافر تھا، وہ بھی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، ایک جوگی تھا، جوگی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پورا غریب نواز کو دیکھا۔ غریب نواز کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے حضرت مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، آپ کا جو اندر ہے وہ تو نور علی نور ہے، مگر آپ کے دل پر ایک سیاہ داغ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے دل پر کالا داغ ہے، باقی اندر سے آپ نور علی نور ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اس کی وجہ بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی ایک شرط پر۔ وہ شرط کیا ہے؟ پہلے تم کلمہ پڑھو، پہلے تم کلمہ پڑھو، پھر اس کی وجہ بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اب وہ جوگی کہتا کہ میرا کلمہ پڑھنا آپ کے دل میں جو کالا داغ ہے اس سے میرے کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اب نے فرمایا پڑھو تو صحیح پہلے۔ وہ جوگی کہتا ہے میں نے غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب میں نے دوبارہ غریب نواز کے دل کی طرف توجہ کی نا تو مجھے کالا داغ نظر نہیں آیا، مجھے کالا داغ نظر نہیں آیا۔ تو فرمایا بتاؤ اب میرے دل میں کالا داغ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا او خدا کے بندے وہ میرے دل میں جو کالا داغ تھا وہ میرا نہیں تھا، وہ تیرا تھا۔ میرے دل میں جو تجھے کالا داغ نظر آ رہا تھا تن کا، وہ میرا نہیں وہ تیرا تھا۔ تو نے مجھے اپنے آپ میں دیکھا تو تجھے اپنا آئینہ نظر آیا، تجھے اپنا عکس نظر آیا، تو نے خود کو میرے اندر دیکھا تو میرا دل تجھے سیاہ نظر آیا، وہ میرا دل نہیں تیرا دل تھا، اور جب تو نے کلمہ پڑھا اللہ نے سیاہ داغ مٹا دیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو کیا کہا؟ سرکار آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صدقت اے صدیق، تو نے سچ کہا۔ جبکہ صدیق اکبر سے پہلے ابو جہل آیا تھا اور اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میری نبی کی شان میں گستاخی کی، اے نبی آپ سے بڑا معاذ اللہ اچھی شکل آپ کی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نے کہا تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر ہے، کہا حضور آپ سے سونا کوئی نہیں۔ فرمایا تو نے بھی سچ کہا۔ کہا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو جہل نے سچ کہا، میں نے سچ کہا۔ حضور نے فرمایا صدیق میں آئینہ ہوں، ابو جہل آیا اس نے میرے اندر اپنے آپ کو دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو کہا، اور صدیق جب تو نے میرے اندر اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو تو نے اچھا پایا تو نے اچھا کہا۔ تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں بعض دفعہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں انہیں اپنا آپ نظر آ جاتا ہے۔ کوئی ولی کی بارگاہ میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا ہے تم اپنا آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہو۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ جو صاحب کش بزرگ تھے نا
میں نے سوچا ان سے پوچھوں بابا جی اتنی کمزوری کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں میں پوچھتا بابا خود بول پڑا. کہا حسن تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے میری کمزوری کا راز کیا ہے؟ فرمایا بالکل. کہا سنو. کہا بات یہ، ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزرا تو وہاں ہم بیٹھ گئے اور میرے دوستوں نے گپ شپ کی. تو گپ شپ میں ایسی کوئی بات کہی میرے دوستوں نے، میں نے زور سے قہقہ لگایا. اور جب میں نے زور سے قہقہ لگایا نا تو قبر کے نیچے سے آواز آئی، او غافل انسان، موت تیرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ملک الموت سے تیرا سامنا ہونا ہے، من و من زمین کے نیچے مٹی کے نیچے آئے گا، سام بچھو کی تو خوراک بنے گا اور اس کے باوجود بھی تو ہنس رہا ہے. فرماتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. پھر میں وہاں سے اٹھا، اپنے دوستوں سے الگ ہوا، غاروں میں جا کے عبادت کرتا رہا. فرمایا وہ دن ہے آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے کبھی اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا. شرم کے مارے میں نے چہرہ کبھی آسمان کی طرف نہیں کیا. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے یہ جو اس کی حالت ہو چکی ہے یہ خوف خدا کی وجہ سے ہو چکی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ خوف خدا میں اتنا روتے کہ جب بھی لوگ آپ کو دیکھتے آپ کپ کپا رہے ہوتے، جسم پر کپ کپی تاری لگی ہوتی تھی خوف خدا کے اندر. یہ تھے وہ ہمارے اکابرین جن کا ہم ذکر خیر ایسے نہیں کر رہے، انہوں نے رب کو راضی کیا ہے. رب کو راضی کیا، کتنا رب کو راضی کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا تو آپ کا معمول تھا نماز عشاء پڑھتے، نماز عشاء کے بعد کمرے میں جاتے اور کنڈی لگا دیتے. تو کنڈی لگانے کے بعد نماز فجر کے لیے آیا کرتے تھے. ساری رات نوافل، تہجد، اشراق، تہجد، اپنا صلاۃ اللیل، یہ ساری رات جاری رہتی تھی. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ اس رات کمرے میں تشریف لے گئے نا تو معاملہ کیا ہوا؟ فرماتے آپ نے کنڈی لگائی اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی اس رات محو عبادت تھے. اور فرماتے ہیں کہ نماز فجر کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ گیٹ ابھی تک نہیں کھلا. ہم گیٹ کھول کے اندر گئے، کیا دیکھتے ہیں سرکار غریب نواز کا وصال ہو گیا. وصال ہونے کے بعد آپ کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ. اللہ کا دوست تھا، اللہ کی محبت میں چل بسا. یہ آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ظاہر ہو گیا. حبیب اللہ، اللہ کا محبوب، مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا ہے. یہ اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی، ہم نے ان اکابرین سے جو تعلق قائم کیا وہ ایسے نہیں کیا. میں نے جمعۃ المبارک میں بھی یہ عرض کیا تھا، جو سوال کیا گیا تھا کہ پیری مریدی کے حوالے سے، تو میں نے کیا کہا تھا، بعض دفعہ کوئی بندہ کسی کے ہاتھ میں بیعت ہوتا ہے تو بیعت ہونے کے بعد کسی مرید کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یار جس پیر کے میں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا یہ کامل تو نہیں لگتا، اس کی کوئی کرامتیں تو نہیں ہیں، کبھی ہم نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. تو میرے بھائی جب ہاتھ دے لیا ہے اب پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے اس پیر کو تو جو ہے اپنی نظر میں ناقص سمجھ رہا ہے، ورنہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں ہر بندہ اپنے پیر کو اپنے لیے غوث اعظم سمجھے، غوث اعظم سمجھے. اور فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیا ہے اور اس نے جن کے ہاتھ میں دیا، یہ پوری لڑی ہے، اس لڑی کے اندر کئی ایسے اعلی شان والے ہوں گے کہ جو تجھے بھی کبھی زمین پر زیر نہیں ہونے دیں گے، کبھی زمین پر زیر. تو یہ اولیاء کرام کا جو سلسلہ ہے، اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ غریب نواز کے خلیفہ، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں خواجہ غریب نواز کے مزار پہ حاضر ہوا نا تو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. جب سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اندر سے غریب نواز نے آواز دی، فرمایا کہ اس آیت کو تم درست کرو، اس آیت کو تم غلط پڑھ کے جا رہے ہو. فرمایا کہ مزار کے اندر سے غریب نواز نے آواز دی خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کو،
فرمایا کہ او خدا کے بندے یہ آیت تم نے پڑھی یہ صحیح نہیں پڑھی، اس لفظ کو یوں نہیں یوں پڑھو. تو وہ اللہ والے ایسے مزاروں کے اندر بھی جا کے قرآن بھی سنتے ہیں اور قرآن کی تصحیح بھی کرتے ہیں. قرآن بھی سنتے ہیں اور قرآن کی تصحیح بھی کرتے ہیں. تو اللہ اکبر. تو ان اولیاء کرام سے عقیدت الفت. اللہ اکبر. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے پاس فتویٰ آیا، سوال آیا کہ بھائی اجمیر شریف کو شریف کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا اجمیر شریف. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ اجمیر کو اجمیر شریف کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ آج وہاں پر مدینہ طیبہ میں وہ جو لال رومال والا کھڑا ہوا ہے ملعون لانتی، وہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، تو ایک میں نے ویڈیو دیکھی تو بندہ آیا تو کہا آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا اجمیر شریف. تو کہتا ہے نہیں، شریف صرف مکہ شریف مدینہ شریف، اس کے علاوہ کوئی شریف نہیں، کوئی شریف نہیں. اور اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا کہ اجمیر شریف کو شریف کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کئی دلائل سے ثابت کیا. فرمایا کہ جو بندہ اجمیر شریف کو اجمیر شریف نہیں کہے گا گویا کہ اس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی. اندازہ لگائیں کہ جس نے اجمیر شریف کو شریف نہیں کہا، آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے نبی سے اللہ کے ولی سے دشمنی کی ہے. یہ بغض کی وجہ سے شریف نہیں کہہ رہا. اب اندازہ لگائیں ہمارے اکابرین لفظ شریف پر بھی فتوے دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. اب اندازہ لگا سکتے ہیں پھر ان کے دل میں ان اکابرین کی محبت کتنی ہوگی. تو میں بات ختم کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نہ ہر سال خواجہ غریب نواز کی خانقاہ پہ آستانے پہ حاضر ہوتے تھے اور اختتامی وعظ حضور اعلیٰ حضرت کا ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت کا اختتامی وعظ، اور آپ کے وعظ میں بڑے بڑے سردار آتے تھے، دکن کے، حیدرآباد کے، آگرہ کے، جتنے بھی بڑے بڑے طرح سارے آتے تھے، میر عثمان وغیرہ وغیرہ سارے آتے تھے. تو اعلیٰ حضرت جب آپ بریلی شریف سے چلے نا تو آپ کے ساتھ 11 سے 15 مرید بھی تھے. بڑی مستند روایت ہے، یہ بڑی مستند روایت ہے. یہ کوئی اپنا ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا بس نہیں، یہ بالکل مستند روایت ہے. 11 سے 15 مرید جو ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ آئے. جب آپ ٹرین پہ بیٹھے اور پھر راستے میں ٹرین رکی تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا. اعلیٰ حضرت کہاں آ رہے تھے؟ بریلی شریف، اپنا اجمیر شریف بیان کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو فرماتے ہیں نماز مغرب کا وقت ہوا، ٹرین رکی تو آپ نے فرمایا اپنے مریدوں سے چلو ایسے کرتے نماز مغرب بجماعت پڑھ لیتے ہیں. تو جن مریدوں کا وضو تھا انہوں نے چادریں بچھائی اور نماز مغرب شروع کر دی. یہاں تک کہ نماز پڑھنے میں تاخیر ہو گئی، گاڑی کے چلنے کا ٹائم ہو گیا. تو گاڑی نے ہارن لگایا، جتنے بھی لوگ تھے دائیں بائیں سارے گاڑی میں بیٹھ گئے. اب گاڑی چل نہیں رہی، گاڑی چل نہیں رہی. تو لوگ بڑے پریشان کہ گاڑی یہ ٹرین چل کیوں نہیں رہی. تو کہتے ہیں کہ وہ جو ماسٹر تھا، وہ انجن کا بڑا ڈرائیور تھا، وہ سب نیچے اترے، گاڑی کی پوری چھان بین کی تو انجن کو الگ کر کے چلایا تو خالی انجن چل رہا ہے، ڈبوں کے ساتھ نہیں چل رہا. پھر انجن کو ڈبوں کے ساتھ لگا کے جب پیچھے ریورس چلائی ٹرین ادھر بھی چل رہی ہے، آگے نہیں جا رہی. تو وہ جو ایک گارڈ کھڑا تھا نا تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ جو جماعت میں لوگ ہیں نا نماز پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے اس میں کوئی اللہ کا ولی ہے جس کی وجہ سے گاڑی نہیں چل رہی، کوئی اللہ کا ولی ہے جس کی وجہ سے گاڑی نہیں چل رہی. اچھا وہاں کا جو ماسٹر تھا بڑا تھا وہ انگریز تھا، اور اس انگریز کو اردو پر بھی اور فارسی پر بھی ہندی پر مہارت تھی. اب وہ آیا اعلیٰ حضرت کے پاس جب نماز ختم ہو گئی نا، کہ حضرت لگتا ہے آپ کے لیے ٹرین رکی، آپ جلدی کریں نماز پڑھ کے ٹرین میں سوار ہوں. آپ نے فرمایا سنتیں پڑھ لیں پھر بیٹھ جائیں گے، گاڑی چل جائے گی، پریشان نہ ہو. نماز مغرب پڑھی، سنتیں پڑھی، سنتیں پڑھنے کے بعد جیسے اعلیٰ حضرت ٹرین میں سوار ہوئے گاڑی چلنا شروع ہو گئی، منزل پہ پہنچی. اب وہ جو انگریز تھا نا بڑا وہاں کا، اس کے دل میں بڑا تجسس ہو گیا کہ یہ کیا وجہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس انگریز نے اپنی جگہ پہ کسی کو کھڑا کیا اور سیدھا وہاں سے اجمیر شریف تشریف لایا. اور اجمیر شریف وہ جو بادشاہی مسجد تھی جہاں پر واز ہوتا تھا، جہاں مجلس لگتی تھی، اعلیٰ حضرت وہاں پہ جلوہ افروز تھے. اپنے ساتھ اپنے پورے خاندان کو لایا، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کے
باتیں تو بڑی ہیں مگر بعد دفعہ نا لوگوں کا مزاج دیکھ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ غریب نواز اعلیٰ حضرت کی شخص بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت مجھے جسم پہ پھوڑے نکلے ہوئے، جسم پہ ہر جگہ پھوڑے ہیں۔ کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا اجمیر شریف۔ کہا خدا کے بندے وہاں سے ادھر آ گئے، تو حضرت کو علاج بتائیں۔ فرمایا کہ جاؤ سرکار غریب نواز کے مزار کے آگے جو مٹی ہے وہ اٹھاؤ اور مل لو، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اور بندہ کہتا ہے میں آیا، میں نے وہ مٹی ملی، اللہ نے شفا دے دی، اللہ نے شفا دے دی۔ اب بتاؤ، اب تم کہو گے کہ غریب نواز کے مزار کی مٹی میں شفا ہے؟ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بھائی ایک ڈاکٹر گولی دے، اس سے آپ کو آرام ہو سکتا ہے، آپ کہو گے جناب یہ تو گولی ہے، اس سے اس کے اندر آرام کیسے آ گیا؟ آپ کہو گے جناب یہ تو ذریعہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، بھائی مٹی تو غریب نواز کے دربار کی تھی نا، غریب نواز کے دربار کی تھی تو مزار کی، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم پانی کے انجیکشن بھر کے کسی کو لگاؤ، اللہ اس کو شفا دے دے، مردے کو انجیکشن بھی کھڑا کر کے دے، اور اگر اللہ والا کسی پہ پھونک مار دے یا پانی پہ دم کر دے، کیا اس کے اندر شفا نہیں آ سکتی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام سے بغض کا نتیجہ ہے۔ ورنہ میرے استاد گرامی اللہ انہیں عمر دراز بالخیر دے، وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کر کے ہمیں سمجھایا کرتے تھے۔ آج لوگ نا ایصال ثواب کے منکر ہیں کہ جناب ایصال ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ ابھی ہم نے قرآن پڑھا، جناب یہ قبر میں قرآن کیسے پہنچے گا؟ یہ نظر و نیاز کیسے پہنچے گی؟ تو ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے یار یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے کوئی بندہ ہمیں 1000 روپے موبائل میں بھیجے، ہمارے پاس پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ کہا پہنچ جائے گا۔ کہا خدا کے بندے 1000 روپے بندہ وہاں سے بھیجے آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اس سے فائدہ بھی لے سکتے ہو۔ تو اگر ہم یہاں سے قبر والے کو ایصال ثواب کریں تو کیا قبر والا فائدہ نہیں لے سکتا اس سے؟ تو کیا قبر والا اس سے فائدہ نہیں لے سکتا؟ تو بات یہ کہ دماغ وہ چاہیے کہ جس کے اندر بغض نہ ہو اولیاء کرام کا، ورنہ ہر بات اشک بار ہے، ہر بات تشت ازبام ہے، بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سائنس نے تو ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے۔ کسی کو یہ تصوف طریقہ سمجھانی ہو نا تو سائنس نے تو اور آسان کر دیا ہے، سائنس نے اور آسان کر دیا۔ بھئی ایک بندہ وہاں سے بیٹھ کے آپ سامنے بات چیت کر رہے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ساری دوریوں کے اس موبائل نے مٹا دیا ہے نا۔ جب اس موبائل کے اندر اتنی پاور ہے، یہ ہزاروں کیا لاکھوں میل کو دور ختم کر کے آمنے سامنے کر سکتا ہے، تو ایمان سے بتاؤ یہ انسان کی ایجاد کردہ چیز کے اندر اتنی جو ہے وہ تجربے کاری آ گئی ہے، تو کیا اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ قوت طاقت نہیں دی کہ ایک اللہ کا ولی ایک جگہ سے چلے دنیا کے کسی کونے میں جا کے اپنے مرید سے، اپنے چاہنے والے سے بات کر سکے؟ تو اس کے لیے مان سکتے ہو، اللہ والوں کے لیے نہیں مان سکتے؟ تو پھر میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مرتد ہوں امت رسول اللہ کی، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں، کہے کیا میں نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ تو محمدی کہاں سے ہو گیا؟ آج دنیا کی ہر سائنس کو مان رہا ہے، نہیں مانا تو اللہ کے نبی کے غلاموں کی کرامات کو نہیں مان رہا۔ تو اولیاء کرام سے محبت رکھیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور غوث اعظم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا نا کہ جس ولی کی گردن پر میرا قدم ہے اس نے مانا وہ تو ہو گیا ولی، اور جس نے انکار کیا اس کی گردن پر سور کا پاؤں ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو ایک شخص اپنے زمانے کا بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، عبد القادر جیلانی کا قدم ہمارے گردن پر۔ اس نے انکار کیا، پھر وقت دور نہیں تھا ایک عورت کے عشق میں پڑا اور عورت نے کہا میں تو عیسائی ہوں، تو عیسائی ہو جا اور سور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا، پھر جا کے تو اسے شادی کروں گی۔ تو دیکھ لیا اولیاء کرام سے بغض کا نتیجہ۔ تو اولیاء کرام کی جب بات آ جائے، دیکھیں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں کہ الفاظ تو میرے مصطفیٰ کے، ٹھیک ہے جی، اور کہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے کیا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، اے نبی کہہ دو اپنی امت سے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پر ٹھیک ہے رب سے کرو اعلان جنگ، ان اللہ والوں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغض عداوت رکھ کے۔ تو اولیاء کرام سے محبت کریں، الفت رکھیں۔ جہاں آپ کے دماغ میں کوئی بات نہیں گھس رہی نا تو آپ کو جناب ٹھیک ہے یہ بات حق ہوگی مگر میرے دماغ میں بات نہیں گھس رہی، تو کرامت کہتے اس کی چیز کو ہے نا میرے بھائی، جس کو آپ کا عقل دماغ تسلیم نہ کرے۔
تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار اس غریب نواز کے نام کی جو محفل سجائی گئی ہے، پروردگار ہمیں ان غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غریب نواز کا فیضان ہم تمام پر جاری و ساری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صاحب سلام پڑھ لیجیے دو شعر۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام جانے عالم، السلام امام عالم، شاہدی سلطان عالم، تم سے ہے سامان عالم، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کی راج والے، عرش کی معراج والے، ہم آسیوں کی راج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، دل میں تم مسند نشین ہو، اس مقام کے تم مکی ہو، ہمارے تو وہ زمین ہو، اور سرحانے بھی تم ہی ہو، جو کلی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ایک مرتبہ سکھ پائے 3 بار اخلاص پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا پروردگار اس محفل پاک کا ثواب، ذکر اذکار کا ثواب، فاتحہ کا ثواب، سلام کا ثواب، کلام کا ثواب، تعام کا ثواب، بیان کا ثواب، بالخصوص کریم آقا، مکی آقا، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول منظور فرما۔ آپ وسلم کے وسیع اجلس تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص پروردگار خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز ہند الولی سلطان الہند، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی گروہ مقدسہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ پروردگار قبول فرما۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، پروردگار ہمارے جناب اسلم صاحب کے رزق میں، مال میں، گھر میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار ان کے جملہ اعزہ و اقربا جو فوت ہو گئے تمام کی بخشش مغفرت فرما۔ پروردگار ان کے گھر کی جو بھی پروردگار زمینی آسمانی آفات و بلیات سے جملہ گھر کو پروردگار محفوظ فرما۔ جتنے بھی میرے بھائی نوجوان ساتھی نمازی محفل میں شریک ہوئے تمام کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔
الہ العالمین یا رب العالمین پروردگار اس محفل پاک کا ثواب بالخصوص پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی گروہ مقدس کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں پروردگار قبول فرما پروردگار تمام سلاسل کے بزرگان دین کو فردن پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما پروردگار ہم تمام کو اولیاء کرام سے محبت عقیدت الفت رکھنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما مرتے دم کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرما صاحب خانہ کا یہ محفل پاک کرانا پروردگار اس محفل کے لیے کوششیں کاوشیں سعی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین